بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز حکایت آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج پھر ایک نئی سبق آموز اور دلچسپ حکایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حکایت کا اردو ترجمہ، اردو میں خلاصہ آپ کو بتائیں گے، پھر وہ چونکہ فارسی میں حکایت ہے تو ہم فارسی میں لفظ بلفظ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو خلاصہ اس حکایت کا یہ ہے کہ ایک چور ایک اللہ والے کے گھر میں داخل ہوا، لیکن اس نے بہت ڈھونڈا، اللہ والے کے گھر میں کچھ پایا نہیں۔ تو جب نا امید ہو کے جانے لگا تو اس اللہ والے نے وہ جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ اسے دے دی، اس کے راستے میں پھینک دی تاکہ وہ بھی نا امید ہو کے نہ جائے۔ اللہ والوں کے پاس ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور کو دے دیں، دوسرا خوش ہو جائے۔ خیر، تو وہ چادر اس کو دے دی۔ آگے پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر سناتے ہیں کہ اللہ والے کسی کے دل کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں ہیں۔ تو دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ کا تو اللہ والے تو دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے، جبکہ آپ کی یعنی جو دوسرے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں ان سے تو دوست بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت وہ سامنے بھی وہی ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی وہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ سامنے تو آپ کی چاپلوسی کریں گے، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تو جب آپ سے تھوڑا دور ہو جائیں گے تو پھر وہی آپ کی وہ بدگمانی، آپ کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے وہ شروع کرتے ہیں حکایت اس کا فارسی میں۔ فرماتے ہیں، دزدے ایک چور، کوئی چور بخانہ پارسائے در آمد، کسی اللہ والے کسی نیک آدمی کے گھر میں آیا۔ چنداں کے طلب کرد، جتنا ڈھونڈا جس قدر ڈھونڈا، چیزیں نہ یافت، اس کو کوئی چیز نہیں ملی۔ دل تنگ شد، بیچارے کا دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، یعنی نا امید ہو گیا۔ پارسا را خبر شد، تو اللہ والے کو یعنی پتہ چل گیا۔ گلی میں کہ برآں خفتہ بود، گلی میں جو چادر، گلی میں ایک چادر کہ برآں خفتہ بود، جس پہ وہ سویا ہوا تھا وہ اللہ والا، در راہ دزد، چور کے راستے میں انداخت ڈال دی، پھینک دی، تا محروم نہ شود، تاکہ وہ چور بھی محروم ہو کے نہ جائے۔ تو آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک قطعہ بیان کرتے ہیں، ایک شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ شنیدم کہ مردان راہ خدا، شنیدم میں نے سنا ہے کہ مردان راہ خدا، اللہ والے نیک لوگ، مردان راہ خدا یعنی نیک لوگ، دل دشمنارا نہ کر دند تنگ، دل دشمنارا دشمنوں کے دل کو بھی نہ کر دند تنگ نہیں کرتے، ستاتے نہیں ان کو۔ ترا تجھے کہ میسر، کیسے میسر شود، کیسے میسر ہوگا ای مقام، یہ مقام یعنی الہیت کا مقام کیسے میسر ہوگا، کہ بادوستانت، کہ تیری تو تیرے دوستوں کے ساتھ خلاف است، اختلاف ہے، و جنگ اور لڑائی ہے۔ تو اس شعر کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے، اور تم ہو کہ اپنوں سے اور دوستوں سے لڑتے پھر رہے ہو، تو تمہیں یہ للہیت کا مقام کیسے حاصل ہوگا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ مودت اہل صفا، اللہ والوں کی محبت، چے در روئے، جیسے سامنے ہوتی ہے، وہ چے در قفا، ویسے ہی پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ قفا کہتے ہیں گدی کو، تو یہاں مطلب ہے پیٹھ پیچھے۔ مودت اہل صفا، اللہ والوں کی محبت، چے در روئے و چے در قفا، سامنے اور پیٹھ پیچھے برابر ہوتی ہے۔ فارسی کا یہ قاعدہ ہے کہ چے
اور 6 جب برابر جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے برابر۔ آگے بھی انشاءاللہ ایسے الفاظ آئیں گے، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ نچنا، اور ایسے نہیں ہوتا کہ از پست کے پست، اور بعض اس کو پست پڑھ دیں، پست نہیں، پست کہتے ہیں پیچھے کو، کہ پست یہ تا ضمیر کی ہے کہ تیرے پیچھے تو عیب گیرند عیب تلاش کرتے ہیں، ودر پیشت اور تیرے سامنے میرند مرتے ہیں۔ آگے پھر ایک شعر بیان کرتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، در برابر چوں گوسپند سلیم، در برابر ساتھ میں یعنی سامنے، چوں گوسپند سلیم شریف بکری کی طرح ہوتے ہیں، در قفا ہم چو گرگ مردم در، اور پیٹھ پیچھے، در قفا اور پیٹھ پیچھے، ہم چو گرگ مردم در لوگوں کو چیر پھاڑ کرنے والے بھیڑیے کی طرح ہوتے ہیں، یعنی مردم آدم خور کی طرح بن جاتے ہیں۔ پھر آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر کے عیب دیگراں جو دوسروں کے عیوب پیش تو آورد و شمرد، جو دوسروں کے عیوب تیرے سامنے لا کر شمار کرتا ہے، بے گماں کوئی شک نہیں اس میں، یقیناً عیب تو تیرے عیوب بھی پیش دیگراں خواہد برد، تو تیرے عیوب بھی وہ دوسروں کے سامنے لے جاتا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی اگر آپ کے سامنے کہہ رہا ہے نا کہ جی فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو یوں سمجھیے اس کی سرشت میں، اس کی طبیعت میں داخل ہے ایسا کرنا۔ تو جب آپ کے سامنے دوسروں کے عیوب بیان کر رہا ہے تو ایسے لوگ چاپلوس کہلاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، جو آپ کے سامنے آپ کے اور میرے سامنے میرے، تو ایسے لوگوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے تو دوستوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، یعنی جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ دشمنوں کو بھی، معذرت، وہ دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، اپنے اور دوست تو دور کی بات، دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، اس لیے سب کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے۔ اور جو آپ کے سامنے کو کسی کی چاپلوسی کر رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، تو اس کو اپنا مت سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ جو آپ کے سامنے عیوب بیان کر رہا ہے یہ آپ کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ حکایت پسند آئی ہوگی۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور سبق آموز اور دلچسپ حکایت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔